السلام علیکم ناظرین، لفظ چینل کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ظاہر پہ ایک حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی لائف بہت مشکل ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو زندگی میں بہت سی ناکامیاں ملی ہیں، آپ بار بار ناکام ہوئے ہیں، لوگوں نے، دنیا نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، آپ کو دنیا سے، لوگوں سے بہت سے شکوے ہیں، لیکن ناکامیوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، تو ایک بار یہ کہانی ضرور سنیے گا۔ ناظرین، ہنری ویل انڈیانا میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ جب وہ صرف 6 سال کا تھا تو اس کے والد دنیا سے کوچ کر گئے۔ یہ اس کے مشکل دور کی شروعات تھی۔ گھر چلانے کے لیے اس کی ماں نے ایک نوکری شروع کر دی۔ ماں کے جاب کرنے کے بعد اس پہ ذمہ داریاں گھر کی آن پڑی۔ چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے کھانا پکانا، ان کی نگہداشت کرنا، ان کا خیال رکھنا، یہ سب ذمہ داریاں اس پر بڑی ننھی سی عمر میں آن پڑی۔ پیسوں کی کمی کی وجہ سے 10 سال کی عمر میں اس نے ماں کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کی زندگی اور مشکل ہو گئی، کیونکہ اسے 12 سال کی عمر میں جب اس کی والدہ نے، اس کی ماں نے دوسری شادی کی، تو اسے پھر اپنے سوتیلے باپ کے ساتھ اس کے ناروا رویے کی وجہ سے بن نہ پائی۔ اس نے گھر چھوڑا تو وہ اس وقت 6 کلاس میں پڑھتا تھا۔ یوں تعلیم کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ گھر چھوڑنے کے بعد چونکہ اسے اپنے پیٹ پالنے کے لیے نوکری جو ہے وہ ضروری تھی، سو اس نے نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ اس طرح سب سے پہلی جاب جو اسے ملی وہ گھوڑے گاڑیوں کو پینٹ کرنے کا کام ملا۔ اس نے وہ کام شروع کر دیا۔ اس کے بعد ساتھ میں وہ پرائیویٹلی اپنے طور پہ اپنی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھتا رہا۔ پھر اسے ریلوے آفس میں فائر مین کی نوکری مل گئی۔ ساتھ ہی قریب کی ایک یونیورسٹی میں لا کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ لا کالج میں داخلہ لینے کے بعد اسے یوں محسوس ہوا اور اسے یہ لگتا تھا کہ اب اس کے برے دن کٹ گئے، لیکن اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا کرنے کی وجہ سے چونکہ مقدمہ درج ہو گیا، اس مقدمہ کی وجہ سے اس کی نوکری بھی جاتی رہی۔ نوکری کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ لا کالج کی تعلیم جو ہے اس کا کیریئر بھی ختم ہو گیا۔ یوں اس کا یہ خواب بھی چکنا چور ہو گیا اور وہ ایک بار پھر بے روزگار ہو گیا۔ وہ واپس گھر آ گیا اور ایک لائف انشورنس کمپنی میں کام شروع کر دیا، لیکن کچھ ہی مہینوں بعد کمپنی کے مینیجر کو اس کا کام پسند نہ آیا اور اس نے کام سے نکال دیا۔ ایک بار پھر اسے جاب لیس ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا رہا، لیکن چونکہ نوکری اس کی ضرورت تھی، سو اس نے نوکری تلاش کرنا شروع کر دی۔ اس ساری صورتحال میں چونکہ زندگی بہت مشکل اور کٹھن تھی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ کچھ عرصہ بعد اس کو ایک ٹائر بنانے والی کمپنی میں جاب مل گئی، لیکن وہ بھی زیادہ دیر نہ چل سکی کیونکہ کمپنی نے اپنا پروڈکشن پلانٹ بھی بند کر دیا۔ وہ ایک بار پھر بے روزگار ہو گیا۔ اس دوران اس نے شادی بھی کی، لیکن بار بار بے روزگار ہونے کی وجہ سے اور ناکامیوں کے اس نہ تھمنے والے سلسلے کی وجہ سے اس کی بیوی بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ ناظرین، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس آدمی کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی جسے بچپن سے لے کے جوانی تک دشواریوں کا سامنا رہا ہو، پے در پہ ناکامیوں کا سلسلہ رہا ہو۔ ہمیشہ وہ اچھے روزگار کی کوشش میں رہا، لیکن روزگار ملتا اور ختم ہوتا رہا ہو۔ لیکن اس آدمی نے ہمت نہ ہاری۔ 40 سال کی عمر میں اس کی ملاقات ایک آئل کمپنی کے جنرل مینیجر سے ہوئی، جس نے اسے اپنا ایک گیس اسٹیشن چلانے کے لیے دیا۔ لیکن کچھ عرصہ بعد کمپنی نے وہ گیس اسٹیشن بند کر دیا اور یہ آدمی ایک بار پھر بے روزگار ہو گیا۔ مشکل پہ مشکل، ناکامی پہ ناکامی، ناکامیوں کے نہ ختم ہونے والے سلسلے کے باوجود وہ شخص حوصلہ کی ایک مثال بنے رہا۔ ناظرین، آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک شخص جس نے سارا بچپن
بدحالی میں گزارا ہو، پریشانیوں میں گزارا ہو، جوانی وہ بھی اسی طرح ناکامیوں کے سلسلے کے ساتھ چل رہی ہو، روزگار کا سلسلہ ہمیشہ شروع ہونے کے بعد ختم ہوتا رہا ہو، ہر امید کے بعد اسے نا امیدی ملتی رہی ہو، اس شخص کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی؟ لیکن یہ شخص جو ہے، اس نے اپنے حوصلے کو دنیا کے لیے ایک مثال بنایا اور ہمت نہیں ہاری۔ 40 سال کی عمر میں اس کی ملاقات ایک آئل کمپنی کے جنرل مینیجر سے ہوئی، جس نے اسے اپنا ایک گیس اسٹیشن چلانے کے لیے دیا۔ لیکن کچھ عرصہ کے بعد کمپنی نے وہ گیس اسٹیشن بھی بند کر دیا اور یہ آدمی پھر سے بے روزگار ہو گیا۔ مشکل پہ مشکل، ناکامی پہ ناکامی، لیکن ہمت نہ ہاری گئی۔ کچھ عرصہ بعد شیل آئل کمپنی نے اسے اپنا ایک پیٹرول پمپ چلانے کے لیے دیا۔ اس آدمی نے وہ اسٹیشن چلانا شروع کر دیا اور ساتھ ہی جو کسٹمرز وہاں رکتے ان کے لیے اس نے اپنے طور پہ کچھ چکن ڈشز بنانا شروع کر دیں۔ جلد ہی اس کی پین فرائی چکن ڈش اس علاقے میں بہت مشہور ہو گئی۔ وہاں پر لوگوں کا، کسٹمرز کا تانتا بن گیا۔ کچھ سالوں کے بعد جب اس کے کھانے کے کسٹمر بہت زیادہ ہو گئے تو اس نے پیٹرول پمپ چھوڑ دیا اور خود کا ایک ریستوران کھول دیا، جو کہ اچھا چل پڑا۔ ریستوران کی کامیابی کے بعد اس نے اپنا بزنس بڑھانے کے لیے ایک اور ریستوران کھولنے کا سوچا، لیکن اسی دوران ایک دوسرے ریستوران کے مالک کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوا اور اس جھگڑے میں اس کے اپنے ملازم کو گولی لگ گئی۔ 4 سال بعد اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے انہوں نے اپنے ریستوران کے ساتھ ایک ہوٹل بھی کھول لیا، لیکن بدقسمتی سے کچھ عرصہ بعد ان کے ہوٹل میں آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے ہوٹل اور ریستوران دونوں جل گئے۔ اس کی زندگی کی ساری محنت ضائع ہو گئی اور وہ ایک بار پھر سڑک پر آ گیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس آدمی کی حالت کیا ہوگی، لیکن اس آدمی نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ اس نے خود کو نئے سرے سے پھر اکٹھا کیا اور اپنے حوصلے کے ساتھ ایک نیا ریستوران اور ہوٹل بنایا۔ لیکن ورلڈ وار 2 شروع ہونے کی وجہ سے اسے وہ بھی بند کرنا پڑا۔ اس کی زندگی میں ایک کے بعد ایک مشکل آ رہی تھی، نقصان پہ نقصان ہو رہا تھا، امید بن کے ٹوٹ رہی تھی، مگر سلسلہ جاری و ساری تھا۔ ورلڈ وار ختم ہونے تک اس کی ساری کمائی بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس کے پاس دوبارہ ریستوران کھولنے کے لیے پیسے بھی نہ تھے، تو اس نے سوچا کہ اپنی چکن ڈش کو مختلف ریستوران میں فروخت کیا جائے، لیکن سب نے اسے ریجیکٹ کیا۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ 1009 چھوٹے بڑے ریستوران میں اس نے وزٹ کیے اور اپنی چکن فرائی ڈش جو ہے وہ انہیں متعارف کیا، لیکن سب نے اسے ریجیکٹ کیا، نظر انداز کیا، کسی نے بھی اس کے ساتھ ایگریمنٹ نہ کیا۔ لیکن یہ آدمی پھر بھی کوشش کرتا رہا۔ آخر کار 1952 میں جب ان کی عمر 62 سال تھی، انہوں نے اپنی ریسپی شہر کے ایک بڑے ریستوران کو بیچ دی۔ ان کی ریسپی کا نام کینٹکی فرائیڈ چکن تھا۔ ریستوران کے بڑے نام کی وجہ سے جلد ہی یہ ریسپی پورے شہر میں مشہور ہو گئی۔ اس کے بعد تو لائن لگ گئی۔ ریسپی چونکہ مشہور ہو چکی تھی، اسی وجہ سے شہر کے دوسرے بڑے بڑے ریستوران نے ان سے فرینچائز کے سلسلے میں رابطہ کیا، تو اس آدمی نے سب کو فرینچائز دیں اور سب ریستوران سے کمیشن ملنا شروع ہو گئی۔ اس کا خواب تھا کہ اس کی ریسپی پوری دنیا میں پہنچ جائے۔ 1959 میں جب اس نے ایک نیا ریستوران اور کمپنی ہیڈ کوارٹر بنایا، اس نے بہت محنت کی۔ اکثر وہ اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ہی سو جاتا تھا۔ اپنی ریسپی کے حوالے سے وہ ریستوران جو موجودہ ہیں ان کا وزٹ کرتا رہتا، انہیں اپنی ڈش کے بارے میں بتاتا۔ اکثر ریستوران کے مالکان کو ان کی ڈش پسند آ جاتی تو وہ انہیں فرینچائز رائٹ جو ہے وہ دے دیتا۔
1965 میں جب ان کی عمر 75 سال تھی تب جا کر وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہوا تھا۔ کئی سالوں کی ناکامیوں، ریجیکشن اور بدقسمتی کے واقعات کے بعد کولونل سینڈرز کی فرائیڈ چکنز بہت زیادہ مشہور ہو گئی تھی۔ جی ہاں، اس کا نام KFC ہے۔ KFC وہ پہلی فاسٹ فوڈ چین تھی جو پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ کینیڈا، UK، میکسیکو، امریکہ اور بہت سے دوسرے ملکوں میں اس کی آؤٹ لیٹس قائم ہوئی اور یہ سلسلہ شروع رہا۔ وہ پوری دنیا میں موجود اپنے ریسٹورانٹس کا وزٹ کرتا، کسٹمر جو ہیں ان سے ملاقات کرتا، ریسیپی کے معیار کو چیک کرتا۔ 90 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ 90 سال کی عمر میں جب اس کا انتقال ہوا تو اس وقت KFC کے پاس 48 ملکوں میں 6000 سے زیادہ ریسٹوران تھے۔ 2019 کے ایک محتاط اندازے کے مطابق KFC کے پاس 150 ملکوں میں سے 24,104 ریسٹوران تھے۔ اگر آپ کو زندگی میں بہت سی ناکامیاں ملی ہیں، نقصان اٹھانا پڑے ہیں، لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کیا ہے، ڈسکریج کیا ہے، تو آپ ایک بار کولونل سینڈرز کو ضرور یاد کرنا، جنہیں بہت ساری جاب سے ہاتھ دھونا پڑا، ان کا کیریئر تباہ ہو گیا، آگ لگنے اور ورلڈ وار کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں رہے، لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا، وہ کوشش کرتے رہے اور پھر وہ پوری دنیا کے سب سے بڑے کوک بنے اور ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ دوستو، ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ ہر مشکل کے بعد ہی آسانی میسر ہوتی ہے۔ ناظرین، یقیناً آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے لفظ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے۔